متوجہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں صبح 11:30 بجے مختلف نوع موضوعات پر درس قرآن و حدیث اور فکری موضوعات پر لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نوعیت فقہی بھی ہوتی ہے۔ تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کے ہمارے مدرس جناب محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک کی شرعیہ بورڈ کے رکن ہیں اور بینک اسلامی پاکستان کی شرعیہ ایڈوائزر کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ جامعۃ الرشید کے استاد ہیں اور جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی کے بھی استاد الحدیث ہیں۔ آن جناب کا موضوع آج کا کاروبار اور معاشی نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے کی ضرورت و اہمیت ہے، اور جن نکات پر جناب مفتی صاحب اظہار خیال کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، تجارت کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق کرنے کا قرآنی مطالبہ۔ نمبر 2، مالی ضروریات اور اسلامی بینکاری۔ نمبر 3، انویسٹمنٹ کے مواقع اور اسلامی فنڈ مینجمنٹ۔ نمبر 4، بروکری اور ایجنسی کا کام اور شرعی تقاضے۔ نمبر 5، کرنسی کا کاروبار اور اس کے اصول و ضوابط۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان آپس میں باہمی رضامندی سے لین دین ہو، اور ایک دوسرے کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ قرآن کریم کی آیت انسانی فطرت کا ایک اصول متعین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کو لینا دینا سکھایا ہے۔ جانور اور دیگر مخلوقات کو اللہ نے چھیننا جھپٹنا سکھایا ہے۔ جانور چھین کے کھاتا ہے، لوٹ کھسوٹ کر کے کھاتا ہے، وہی اس کا طریقہ زندگی ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ نہیں، باہمی رضامندی سے لین دین کیا کرو، اور یہ لین دین باطل اور ناحق طریقے سے مت کیا کرو۔ باطل اور ناحق طریقے دو قسم کے ہیں۔ ایک باطل و ناحق طریقہ وہ ہے جس کو ہم بطور انسان جانتے ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، بھتہ لینا، کسی سے چیز چھین کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ نہیں رکھا ہے
اس وجہ سے اگر کہیں پہ یہ کام ہو رہا ہو تو انسان کو فطری طور پہ برا لگتا ہے. وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اس کو چوری پسند نہیں ہے، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کسی کا مال لوٹ کر لینا اس کو پسند نہیں ہے، کسی سے چھین کر لینا پسند نہیں ہے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے لینا اللہ نے انسان کی فطرت میں نہیں رکھا. اس کی فطرت میں اللہ نے جو سلامتی رکھی، جو خیر رکھی، وہ اس کو ان کاموں سے روکتی. تو جو ناحق کھانے کا طریقہ ہے تو ایک یہ طریقہ ہے، یہ انسان کو معلوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں دین ہمیں تھوڑی سی زیادہ وضاحت کر دیتا ہے، لیکن دین کے بتانے سے پہلے بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اللہ نے انسان کو سکھا کے بھیجا. ناحق اور باطل طریقے کی دوسری قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہو. بظاہر وہ لین دین کا طریقہ ہے لیکن اس میں کوئی خرابی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع فرمایا، حالانکہ سود بھی ایک لین دین کا طریقہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے کے لوگوں کو یہ کہا کہ سود مت لو، تو بعض لوگوں نے آ کر کہا انما البیع مثل الربا، کہ آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ جیسے ہم خرید و فروخت میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہم سود کے اندر بھی لین دین کرتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ سود بھی ایک لین دین ہے اور خرید و فروخت بھی ایک لین دین ہے. اس وجہ سے اس میں آواز آتی ہے. تو سود بھی لین دین ہے اور خرید و فروخت بھی لین دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. تو لین دین کا ایک طریقہ وہ ہے جس کے اندر سود ہے، جس کے اندر قمار ہے، جوا، جس کے اندر ناجائز شرط لگانا ہے، کوئی ایسی بات کر دینا کانٹریکٹ کے اندر جس سے وہ ناجائز ہو جاتا ہو. یہ چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح نہ کرو. تو جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں کہ جو واضح چیزیں ہیں حرام ان سے بہت بچتے ہیں. رشوت دینے سے بچیں گے، سود کھانے سے بچیں گے، کسی کی زمین قبضہ نہیں کریں گے، ناجائز نہیں کریں گے. لیکن بعض معاملات ان کو معلوم ہی نہیں ہوتے کہ یہ بھی نہیں کرنے چاہیے. سونے کی خرید و فروخت کا طریقہ کیا نہیں معلوم، تجارت کے بعض طریقے ان کو نہیں پتہ. اس وجہ سے ہمارا دین جب ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان والو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو اس میں دونوں باتیں آتی ہیں. وہ باطل طریقے جو سب جانتے ہیں اور وہ باطل طریقے جو سب نہیں جانتے لیکن ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں وہ آدمی بیٹھ کر کام کرے جس نے کام کرنا اور تجارت کو سیکھا ہو. یعنی سیکھنے سے مراد یہ تھی کہ بھئی آپ تاجر بن کے بیٹھ گئے، آپ گندم کے تاجر ہیں، سونے کے تاجر ہیں، آپ کو چیز نہیں پتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر گندم دیکھی، اوپر سے تو خشک تھی، اندر سے تھوڑی نمی تھی اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بھائی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو کچھ بوندا باندی ہوئی تھی تو اس میں نمی چلی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا مشہور جملہ کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منہ.
تم ایسی گندم کیوں بیچ رہے ہو جو اوپر سے خشک اندر سے گیلی، یہ وزن میں زیادہ چڑھے گی، جب تم تولو گے تو خشک گندم کے مقابلے میں گیلی گندم کا وزن زیادہ آئے گا، یعنی سامنے والے کو تم گندم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی بھی دے رہے ہو۔ اب یہ باریک باریک تجارتی چیزیں ہوتی ہیں، معاملات کی صفائی ہوتی ہے کہ جس کے بغیر شرعی نقطہ نظر سے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کے اندر ہم نے خاص طور پہ یہ بات رکھی کہ کیوں کاروبار کو اور معاشی اس نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی اللہ کے آگے ایسے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، لیکن اس کی بات اللہ کیسے سنے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا رہن سہن حرام ہے۔ آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں پورے جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں ہر دکان چلے جائیں اور پوچھیں جو کاروبار آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ شرعی اور قانونی ہدایات ہمارے بارے میں کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ آج کل کورٹ میں مسئلہ آتا ہے کہ لوگ جب چیزیں خریدتے ہیں، موبائل سم خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں جس کے اندر ان کو ایک کانٹریکٹ ملتا ہے پڑھنے کا، یا موبائل ایپ پہ لکھا ہوا آتا ہے، تو لوگ جلدی جلدی اس کو نیچے آتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کر کے آ کے نیچے لکھتے ہیں اوکے ایکسیپٹ۔ ہمارا عمومی مزاج ہے، دنیا میں لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہ کس چیز کو تم نے ایکسیپٹ کیا، کہتے ہیں بس وہ لکھا ہوا آیا تھا کہ جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تم اگلے اسٹیپ پہ جا نہیں سکتے، تو میں نے کر دیا۔ موبائل فون سے میں نے سم خریدی تو انہوں نے کاغذ پہ مجھ سے دستخط لی، میں نے بھی کر دیے، پتہ نہیں کتنے سارے کاغذ تھے۔ نہ لینے والے کو اس میں دلچسپی کہ میں کیا دستخط کر رہا ہوں، نہ دینے والے کو دلچسپی کہ میں اس کو بتاؤں کیا دستخط ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جو وہ ہم کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، عقد، وہ ہے تجارت، لین دین ہے، اس کے اندر کچھ شرائط میں رکھ رہا ہوں، کچھ شرائط وہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں اگر ہم 4-5 صفحے نہیں پڑھ سکتے تو مختصراً پتہ تو ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ہمارا یہ چونکہ مزاج ہی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملات میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک معاملہ آیا، ایک صاحب نے بھیجا کہ میں نے حج کا ایک پیکج خریدا ہے، خاندان کے 4-5 لوگ جا رہے ہیں، اور ہم نے جو پیمنٹ کی تھی وہ ریال میں کی تھی۔ ان حج والوں نے پیکج رکھا تھا جو پاکستانی حج کے تھے کہ آپ ہمیں ریال میں پیمنٹ کریں گے۔ ایک میرے خیال ہے کہ ایک آدمی کی کوئی 15,000 ریال حج کا خرچہ تھا یا 20,000 ریال، تو انہوں نے 4-5 لوگوں کے کوئی 70-80 ہزار ریال ان کو دے دیے، لیکن وہ نہیں آیا نام ان کا۔ تو جب یہ گئے واپس، انہوں نے بلایا کہ آپ واپس لے لیں پیسے آ کر ان سے، جتنے بھی بنتے ہیں، کچھ تو کٹ گئے ہیں سرکاری، وہ تو کٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ 80,000 ریال لے لیں ہم سے، آپ نے ہم کو 80,000 ریال دیے تھے۔ تو صاحب کہنے لگے کہ نہیں، جب میں نے آپ کو دیے تھے اس وقت پاکستانی روپی اتنے کا تھا، اور جب آپ مجھے دے رہے ہیں ریال کچھ 8 آنے 1 روپے کا فرق پڑ گیا تھا۔ اگر آپ 8 آنے کا فرق بھی رکھیں تو 80,000 ریال پہ 40,000 کا فرق تھا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ہم نے آپ سے کانٹریکٹ کرتے وقت لکھ کر دیا تھا کہ جو کرنسی آپ سے لیں گے وہ آپ کو واپس کریں گے، اور ہم نے یہ مشورہ کر کے علماء سے لکھا تھا کہ لوگ ہم سے حج کی بکنگ کراتے ہیں اور آخر تک پیمنٹ نہیں کرتے، اور ہمیں آگے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو جب آخر میں کوئی پیمنٹ کرتا ہے ہمیں، تو اس وقت ریال بہت مہنگا ملتا ہے ہمیں، تو ہمیں ہٹ پڑتی ہے۔
جس وقت آپ نے حج بک کرایا اور جس وقت آپ نے پیمنٹ کی اس کے اندر کبھی 20 پیسے، کبھی 50 پیسے، کبھی 60 پیسے کا فرق آ گیا ہوتا ہے، اور ایک آدمی تو ہوتا نہیں ہمارا، حج گروپ میں 100 لوگ ہیں، اگر ہر آدمی کا 10,000 روپے کا 15,000 روپے کا فرق آتا ہے تو ہمارا تو لاکھوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ سے ریال لیں گے، تاکہ ریال اور روپے کی قیمت کا جو فرق ہے وہ ہمارے ذمے نہ آئے۔ یا تو آپ جس وقت بک کرا رہے ہیں جو اسی وقت ساری پیمنٹ کر دیں، ایسا کرتے نہیں ہیں لوگ، آخر میں تھوڑی تھوڑی کر کے کرتے ہیں کہ چلے جی اگر ہمیں 80 لاکھ روپے دینے، 70 لاکھ روپے دینے تو 20 ابھی دے دیتے ہیں، 10 ابھی دے دیتے ہیں، 15 ابھی دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان صاحب کا کافی جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے پاس جو کانٹریکٹ میں لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ صاحب کافی ناراض تھے، وہ کہہ رہے تھے لکھنے وکھنے کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم تو بس اتنی سی بات جانتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے جو آپ لوگوں نے طے کیا تھا وہ کیا تھا وہ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ ریال دیں گے، ریال لیں گے۔ تو میں نے کہا وہی تو وہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے نہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ صحیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے غصے میں فون بند کر دیا کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ تو ہے کیا کہ ہم نے دین کا یہ جو خانہ ہے، یہ شعبہ ہے جس کے اندر لین دین، کاروبار، خاندانی معاملات، تجارت، بروکری، اس سب چیزوں کے بارے میں ایک لا تعلقی پیدا کر دی معاشرے میں۔ لا تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر ایک بلڈنگ بن رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کوئی آ کر پوچھے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن میں کیا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک چیز ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس چیز کا سیکھنا ختم کر دیتے ہیں۔ جب سیکھنا ختم ہو جاتا ہے تو انسان جانتا تو جب ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے انما العلم بالتعلم، علم تو انسان کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم معاشرے کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤتھ، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ نظر پڑتے ہوئے سن لیں، ہم سنتے ہیں ہاں یہ چیز ہے تو غلط، سنا ہے میں نے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ پورے بازار میں سروے کر کے دیکھیں کہ انہوں نے پڑھا سود کسے کہتے ہیں؟ نصابی طور پہ علم سیکھنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی چیز کو نصاب کے طور پہ پڑھنا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے درس میں اور ادھر ادھر جانا۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے گھر سے سیکھنا۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے عام بازار میں سیکھنا۔ تو ہمارے پاس زیادہ تر لوگ عام بازار سے یا گھر سے سیکھتے ہیں، بس دروس میں جانا یہ بھی بہت کم ہے، اور باقاعدہ سیکھنا یہ بھی بالکل نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں نہیں ہے۔ شادی بیاہ جب ہوتا ہے، آپ آج سروے پہ نکل جائیں، کراچی میں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے شادی بیاہ کے حوالے سے، مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کوئی آدھے گھنٹے کا سیشن بھی لیا ہے بیٹھ کر کسی سے؟ تو کہیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ہم سب من حیث المجموع یہ کرتے۔ اس وجہ سے کسی بھی معاملے کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم جانیں گے نہیں، اور عام بازار سے، ورڈ آف ماؤتھ سے جو انسان چیز سیکھتا ہے وہ معیار سے نیچے ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے سنا ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہو تو یہ گولی کھا لے، تو میں کھا لوں؟ تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ اس طرح سے کبھی بھی اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہیے، سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ جو دوائی آپ نے کسی سے سنی ہے یا اپنے گھر میں اپنے والد کو، دادا نانی کو، دادی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کسی ماہر کے پاس چلے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی کو ضرورت ہو، محتاجی ہو،
جاننے کی، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوچھ لیا کرے، انما شفاء العی السؤال۔ اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ ہمارا کاروبار اور معاشی نظام دین کے مطابق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں۔ اور خصوصاً وہ کام جو ہماری زندگی ہے، یعنی ایک آدمی ہے جو تاجر ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کو اسٹیٹ ایجنسی بروکری کا کام آتا ہو۔ کوئی آدمی کہیں ملازم ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو تجارت کی چیزیں پتہ ہوں، لیکن ایک مجموعی طور پہ چیزوں کے بارے میں جان پہچان، جو کام آپ کا اصل ہے، آپ ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ سیکھیں۔ آپ سونے کے تاجر ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں، کسی جگہ ملازم ہیں، کوئی کارخانہ ہے، چھوٹی موٹی چیزیں سیکھیں، پتہ ہو کہ میں صحیح کیا کر رہا ہوں، غلط کیا کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی نشانی ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب علم اٹھائے گا تو لوگ جن سے سوال کیا کریں گے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ حدیث بات ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل نہ جاننے والوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، اپنا مربی بنا لیں گے، اپنا مینٹور بنا لیں گے، جا کے ان سے پوچھا کریں گے۔ وہ بھی ادھر ادھر کی الل ٹپ باتیں کریں گے، نتیجہ نکلے گا کہ غلط کام کریں گے۔ ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایک سوال آیا، کسی نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے بغیر احرام کے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ کام آپ ایک دن پہلے کر لیتے تو آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہنے لگے ہاں ہمیں یہاں پہنچ کے خیال آیا کہ احرام کے بغیر آ گئے۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے اچھا لاؤ میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ چار میری باتیں ایسی میں ذرا پوچھ لوں کسی سے۔ اس وجہ سے ایک تو یہ نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہم پر بطور مسلمان آتی ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھیں، چیزوں کو جانیں۔ اگر نہیں سیکھیں گے، نہیں جانیں گے اور غلط کام کریں گے تو اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے علماء نے، ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے ماہر قانون، صرف شریعت کا والے نہیں، دنیا کے والے بھی، انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی چیز کا نہ جاننا یہ قابل قبول عذر نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء کہتے ہیں الجہل لا یعتبر عذرا، ناواقفیت عذر نہیں ہوتا۔ اور انگلش ہمارا لا کیا کہتا ہے؟ اگنورنس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز۔ اگر آپ یہاں پہ سگنل توڑ دیں اور آپ کہیں مجھے پتہ نہیں تھا، تو وہ ایک تھوڑی کہیں گے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں جاؤ، وہ کہیں گے کیوں نہیں پتہ تھا آپ کو؟ تو جاننا ضروری ہے اور جاننے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہر چیز سیکھیں آپ، لیکن جس شعبے میں جا رہے ہیں اس کا دین ضرور سیکھیں، اور جس شعبے میں آپ ہیں اس کا دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز دین ہے اور تجارت کا نہ سیکھنا، تجارت کو اندھا دھند کرنا یا تجارت کا علم حاصل کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نماز دین ہے اس طرح صحیح تجارت کرنا بھی تو دین کا حکم ہے، صحیح طہارت بھی دین کا حکم ہے، سود کے معاملات کے اندر جو چیزوں کو رکھنا یہ بھی دین کا حکم ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کا یہ مطالبہ ہے، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تجارت کو اسلام کے مطابق چلانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، اٹھ کھڑے ہو ان کے خلاف، اور ان کی ایک خرابی یہ بتائی لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یعنی اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ساتھ ساتھ جس چیز کو اللہ اور رسول حرام یا حلال کریں اس کا بھی یہ لحاظ نہیں رکھتے۔ جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیتے ہیں، جس کو اللہ نے حلال کیا حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی صحیح اور غلط کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے بجائے اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا سکتا انسان۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کر دیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا۔ اس وجہ سے تجارت کو، کاروبار کو حلال کرنا، دین کے مطابق کرنا قرآن کا مطالبہ ہے، یہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ لوگوں کو لینے دیا کرو، دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، یعنی میری ضرورت آپ سے پوری ہوتی ہے، آپ کی ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے۔ میں کپڑے خریدنے جاتا ہوں، سامان خریدنے جاتا ہوں، کپڑے کا تاجر کچھ اور خرید، ایک دوسرے سے ضرورتیں اللہ نے جوڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں جس کے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہمارے یہاں بینکنگ ہے۔ آج بینکنگ ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے ان کے پاس موبائل ایپ ہوگی جس کے ذریعے وہ خریداری کرتے ہیں، اپنے بل پے کرتے ہیں۔ یہ موبائل ایپ یا ہمارا جو ادائیگی کا نظام ہے، ہم کراچی میں بیٹھے لاہور پیسے بھیج رہے ہیں، لاہور میں بیٹھے پشاور پیسے بھیج رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بینکنگ سسٹم کے اوپر چلتی ہیں۔ تو ہمارے سامنے آج سے کوئی 70-80 سال پہلے سے یہ سوال تھا کہ معاشرے میں، ہمارے نظام معیشت میں بینک بہت ناگزیر ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اس کو صحیح کام کے مطابق کرنا چاہیے، اس لیے کہ بینک سود لینے کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں۔ ادارے کے طور پر سود لینے والا جو قائم کیا جاتا ہے بطور ادارہ، ایک تو ہوتے ہیں لوگ لیتے ہیں سود، وہ بھی لیتے ہیں لوگ، لیکن ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشن جو کہ سود لیتا ہو، وہ بینک ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوششیں آج سے کوئی 40-50 سال پہلے شروع ہوئیں کہ ان کو، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کہ ان کو ایسے طریقے سے بنائیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں چیزیں کم سے کم حلال تو ہوں۔ یہ فکر آئی بھی اسی لیے تھی کہ لوگ حج کرنے جاتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن کام کے اندر ان کے یہ چیزیں تھیں، تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھائی میرا کام میں تو گڑبڑ ہے، میرے کاروبار میں تو چیزیں خراب ہیں، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہوں یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما، جبکہ میں گناہ میں مبتلا ہوں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہ فکر شروع ہوئی تھی آج سے کوئی 40-45 سال پہلے۔ تو پاکستان کے اندر علماء نے بیٹھ کر بڑی کوششیں کی، اس کے بعد بینک کا ایک اسلامی اصول بنا اور اس کے مطابق اسلامی بینک دنیا میں وجود میں آئے اور اب وہ کام کرتے ہیں، اور وہ آنے والے وقتوں میں چیزیں اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ جب کوئی چیز نئی آتی ہے، پھر کوئی چیز آتی ہے جمتی ہے، پھر دوسری چیز آتی ہے۔ تو دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا بینکاری کے نظام سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو جیسے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو حلال کریں، ہماری بینکنگ بھی حلال ہونی چاہیے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ 2027 تک پاکستان کے نظام کے اندر سے سود کو ختم کیا جائے۔ 2027 تک اگر نہیں ہو سکتا، اللہ کرے 2028 تک ہو جائے۔ قانوناً تو 2027 تک ہونا ضروری ہے، 27 کے آخر تک۔ اور میں اس میں ایک بات آپ عرض کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں، جب کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بینک کا اسلامی ہونا بھی ضروری ہے، کاروبار کا اسلامی ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چند علماء کرام کا یا مولوی طبقے کا ایک مطالبہ ہے۔ جیسے صحافی ہوتے ہیں، صحافیوں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے، تاجروں کا مطالبہ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا مطالبہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی ایسا کرو ویسا کرو۔ ہر طبقے کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ مظاہرہ ہو رہا ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ٹرانسپورٹر نے جو ہے وہ سڑک بند کی ہوئی، ان کا یہ مطالبہ ہے۔
یہ فلاں علاقے میں پریس کلب میں فلاں لوگ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے. لیکن کاروبار کا حلال ہونا یہ ایک طبقے کا مطالبہ نہیں ہے. سود کا ختم ہونا یہ طبقے کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم سود کیوں لیتے تھے، تو آدمی یہ نہیں کہے گا یا اللہ یہ سوال تو مولوی صاحب سے ہونا چاہیے کہ سود کیوں نہیں لیتے تھے. سوال تو سب سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کا ختم کرنا، سود سے جان چھڑانا، غلط کاموں سے جان چھڑانا سب کی ذمہ داری ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی درس قرآن دینا تو اس کی ذمہ داری ہے جس نے قرآن اور تفسیر پڑھی ہو. ہم ہر آدمی تو نہیں دے سکتا. حدیث کا سبق دینا، تقریر کرنا، بیان کرنا اس کا کام ہے جس نے یہ سیکھا ہو. ہم ایک عام آدمی سے چلتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم تفسیر کا درس دیتے ہو، کہے گا بھائی میری ذمہ داری کب سے ہو گئی، میں تو ایک تاجر ہوں، مجھے درس دینا نہیں آتا. ہم کہیں گے تم صحیح کہہ رہے ہو. تفسیر پڑھانے کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا جو تفسیر پڑھانا جانتا ہو، مفسر ہو. عام آدمی سے مطالبہ نہیں ہے. لیکن سود نہ کھانے کا مطالبہ سب سے ہے، حلال کمانے کا مطالبہ سب سے ہے. جس چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے امت سے کیا ہے، مسلمانوں سے کیا ہو، وہ سب کی ذمہ داری بنتی. یہ کہنا بھائی یہ لوگ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ سود ختم ہو جائے، چلو دیکھتے ہیں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے. آپ کا اس میں کیا کردار ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ یہ سوال ہے ہم سے. ہم سوال کے بارے میں واقفیت رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، فکر رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، سوال تو ہوگا. حدیث شریف بات ہے نا، بندے کے قدم اللہ کے آگے سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 4-5 سوالوں کے جواب نہ دے. اس میں سے ایک یہ کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس وجہ سے ہمارا جو کاروبار کے اندر بینکاری کا معاملہ ہے، جس کے اندر ہم اسلامی اصولوں سے چلاتے ہیں، اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اپنے معاملات کو اس طرف لے جانا چاہیے. اگر ہماری بینکوں میں انویسٹمنٹس ہیں تو وہ اسلامی طریقے سے ہوں، کاروبار میں انویسٹمنٹ ہے تو اسلامی اصول کی رعایت رکھی جائے، چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، اس کے مطابق کام کیا جائے. بہت سارے لوگ پیسے رکھ لیتے ہیں، کسی ناجائز جگہ پہ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں یہاں سے صحیح کما رہا ہوں، میں اسلامی بینک میں یا کسی بینک میں لگاتا ہی نہیں. میرے پاس سوال آیا، ہم تو ہم تو بینک میں کام ہی نہیں کرتے، نہ اسلامی میں نہ غیر اسلامی میں. بہت اچھی بات ہے، ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مجھے کیسے انویسٹمنٹ کی ہوئی؟ یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی. ہم نے کہا یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے انویسٹمنٹ کا، اس میں تو آپ فکس ریٹرن لے رہے ہیں، یہ غلط ہے. کہہ لیں گے نہیں غلط تو نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے. میں کہے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا صحیح ہے. آپ نے ایک چیز کو غلط سمجھ کے اس کو چھوڑ کر جس دوسری چیز میں گئے وہ چیز بھی غلط. اور جس چیز کو 10 لوگ کہہ رہے تھے صحیح، آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. اس وجہ سے اس معاملے میں ایک اس چیز کی اہمیت ہے کہ سیکھیں، اور دوسری اہمیت ہے اعتماد. جو جس کا شعبہ ہے اس کے اوپر اعتماد کر لینا چاہیے. میرے پاس ایک سوال آیا رمضان المبارک میں، کہا ہماری طبیعت، والد کی طبیعت ناساز ہے، وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سائنس کی بیماری کچھ مسئلہ ہے، یہ 12-13 گھنٹے بغیر دوا استعمال کیے نہیں رہ سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت ان کو اٹیک ہوا تو ان کی حالت بہت بگڑ سکتی ہے. تو میں نے کہا اس معاملے میں شریعت نے ایک سمجھدار ڈاکٹر جو روزہ اور اس کی اہمیت جانتا ہو اس کی رائے پر مسئلہ رکھا ہے. میں آپ کو اصول بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر اگر یہ صحت دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ ان کی صحت اس قابل نہیں ہے
کہ یہ دوا استعمال کیے بغیر پورے 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہیں تو اب شرعاً ان کے لیے عذر ہے. لیکن اب آپ میرے پاس آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے، میں یہ تو میں کیسے بتاؤں؟ شریعت نے یہ سوال مفتی پہ نہیں ڈاکٹر پہ رکھا ہے. لہٰذا اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک اور سے مشورہ کر لیں، ایک اور سے بھی کر لیں. انہوں نے کہا ہم نے 2-3 سے کیا ہے، ایک بڑے نیک دیندار ڈاکٹر تھے ان سے بھی کیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ان کو 12 سے 14 گھنٹے، کراچی میں آج کل کافی عرصے سے 12 سے 14 گھنٹے کے درمیان کا روزہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس معاملے میں شریعت نے اب آپ کی ذمہ داری ختم کر کے سامنے والے پر ڈال دی. ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کو روزہ نہ رکھوائیں. کوئی ایک آدھ کسی موقع پہ رکھوا دیا تو رکھوا دیا، لیکن بہتر ہے کہ نہ رکھوائیں. ان کو بیچ میں ہر 4 سے 6 گھنٹے میں دوا لینی لازمی ہے ان کے. اس وجہ سے ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماہرین پر اور جو رائے رکھنے والے ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے. یعنی آپ نے جیسے اسلامی بینکنگ پر اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں بالکل ہے، لیکن جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں وہ بڑی قابل اعتبار علماء ہیں. اگر آپ ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب بے سوال لے کر آئے کہ ایک معاملے میں علماء کا اختلاف ہے تو میں کیا کروں. میں نے کہا آپ کا جس پر اعتماد ہے عمل کر لیں. کہنے لیں کہ میری ضرورت ہے کہ میں LC کا کام کرتے تھے، LC وغیرہ کھلواتا ہوں. تو میں نے کہا اسلامی بینک میں چلے جائیں. کہنے لیں کہ مجھے وہاں پر سوالات ہیں. تو میں نے کہا آپ نہ جائیں. کہنے لیں کہ میری ضرورت ہے. کافی دیر تک کی بات کرتے رہے مجھ سے. میں نے کہا دیکھیں آپ چاہ یہ رہیں مجھ سے کہ میں اختلافات کے بغیر مسئلہ آپ کو بتا دوں، تو جس چیز میں اختلاف ہے تو وہ اختلاف تو ہے. شریعت نے اس میں ایک اصول دے دیا آپ کو کہ اگر آپ کا اس طبقے کے علماء پر اعتماد ہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے صحیح ہے، تو آپ بلا تکلف اس پر عمل کریں. اس کے اندر ہر وقت بیٹھ کے یہ نہ سوچیں کہ میں شاید غلط کروں، کیونکہ شک اور شبہ کے ساتھ معاملہ کرنا یہ دین کو پسند نہیں ہے. شکوک اور شبہات ہر وقت ہوں کہ پتہ نہیں میں صحیح کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا، پتہ نہیں میں حلال کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا. منع کیا گیا کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں شبہات مت پیدا کرو. یعنی ایک آدمی آ کر آپ سے کہے کہ جو آپ ڈرائی کلینر سے کپڑے دھلواتے ہیں کہ خدا جانے صاف دھوتا ہے نہیں دھوتا، تو اس کی امکان تو ہے نا. آپ نے ڈرائی کلینر سے جا کے پوچھا بھائی پتہ نہیں تم کس کپڑے سے کس پانی سے کپڑے دھوتے ہو، پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی ہوتا ہے. آپ نے کہا مجھے اعتبار نہیں ہے تم پر، چونکہ میرا اعتبار سب سے اٹھ گیا ہے. تو ایسے آدمی کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گی. کپڑے بھی گھر میں دھوئیں، کھانا بھی گھر میں پکائیں، گندم بھی گھر میں اگائیں، کسی چیز پر اعتبار نہیں. ایسی زندگی دین کا حکم نہیں ہے. دین کا حکم یہ کہ ایک معاملے میں جس حد تک آپ کا اختیار ہے ایک معاملے کو مسئلے کو جانیں اور اس کے بعد اس مسئلے پر عمل کریں. تو سیکھنا اور جو چیز کے بارے میں رائے آ گئی اس پر عمل کرنا. اگر یہ معاملہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے مالیاتی نظام کے اندر اب ایک اسلامی بینک آ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آج سے 40-50 سال پہلے اکثر سوال آتا تھا کہ جی میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، ریٹائرڈ ہوں، یا خدا نخواستہ کوئی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی بچے ہیں، بیوہ ہیں، ان کے پیسے کہاں لگائے جائیں؟ اور سچ بات یہ ہے کہ کسی آدمی پر اعتبار کر کے اس کو پیسے دینا یہ آج کے دور کا سب سے مشکل کام ہے. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ 5 ایسے لوگوں کے نام لکھ کر مجھے دیں جن پر آپ کو اعتماد ہے اور وہ آپ کا پیسہ لے بھی لیں گے، تو آپ نہیں لکھ سکتے. آپ 2 کا نام لکھنا مشکل ہوتا ہے. اور اعتبار جو ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کا ہوتا ہے. ایک یہ اعتبار کہ وہ آدمی پیسے کے اندر غلط گڑبڑ نہیں کرے گا، پیسے ڈبوئے گا نہیں، پیسے میرے مارے گا نہیں، فراڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا اس سے زیادہ بڑا کہ یہ پیسے کو صحیح سے چلا سکے گا ہی نہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تاجر ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ کی، اسے جا کے غلط جگہ لگا دی. آپ نے جا کر تحقیق کی، آپ کو پتہ چلا اس آدمی نے چوری نہیں کی ہے، لیکن پروفیشنلی کام نہیں آتا تھا اس کو.
میرے پیسے پھنسا دیے اس نے. اس وجہ سے کاروبار کے اندر یہ دو باتیں اہم ہوتی ہیں. پیسہ دیانتداری سے استعمال ہو اور صحیح اصول کے مطابق استعمال ہو. اس وجہ سے ہمارے یہاں آج کے دور میں ایسی کمپنیاں پاکستان میں دنیا بھر میں وجود میں آ چکی ہیں جو کہ اسلامک ایسٹ مینجمنٹ یا اسلامک انویسٹمنٹ مینجمنٹ کا بھی کام کرنے لگی. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج لوگوں کے پاس جو موقع ہیں آج سے پہلے نہیں تھے، آج ہو گئے. اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے. بدقسمتی کی بات میں عرض کروں، ہمارے پاس سوالات ایسے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا مزاج میں دو مسئلے آ گئے. ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو پیسہ آج ہمارے پاس ہے وہ 1-2 مہینے میں ڈبل ہو جائے، بہت جلدی ڈبل ہو. اور آج میرے پاس اگر ایک چھوٹی گاڑی ہے تو کل اس سے بڑی گاڑی آ جائے. یعنی لالچ ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ بڑھ گیا. تھوڑے عرصے میں امیر ہونے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم سیکھ ایسی زندگی میں زندہ ایسی معاشرے میں ہو گئے ہر طرف سے. اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کاروبار ہے اور اس کا نفع اچھا مناسب ہے 15-20% ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. کاروبار کون سا ہوتا ہے جس کا نفع 60%, 80%. میں آج پیسہ لگاؤں تو 1-2 سال میں وہ ڈبل ہو جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو یہ خرابی آ گئی ہے کہ لوگ لالچ کی وجہ سے غلط جگہ پہ پیسہ لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، فراڈ میں پھنستے ہیں. میں یہ چیز میں پیسے لگا رہا ہوں، اس میں لگا رہا ہوں، اس میں لگا رہا ہوں. حالانکہ جو ایک جائز اصول کے مطابق کام ہو رہا ہے وہاں پیسہ نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے؟ کہ جی وہاں سے تو نفع ہمیں کم ملتا ہے، 15%, 10% ملتا ہے. یہ صاحب جو ہیں جن کے یہاں میں پیسے لگا رہا ہوں ان کے یہاں مجھے 50% نفع ملے گا، 40% ملے گا. یہ جو فکر ہے ہماری، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر دوسرے چوتھے ہفتے آپ ایک فراڈ اسکیم کا نام سنتے ہوں گے ہر جگہ پہ. اس وجہ سے یہ جو اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں آئی ہیں جو آپ کے پیسے لیتی ہیں اور وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر لگاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں، اس کے علاوہ کموڈٹی کے اندر بھی لگانے کا شروع کر رہے ہیں. ان ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے، جائز انویسٹمنٹ کر کے پورٹ فولیو بنانا چاہیے. وہ لوگ جو کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جن کے اپنے پروویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے جا کر کہ ہم ان کو اسلامی کمپنیوں کی طرف منتقل کریں. پچھلے ہفتے میرے پاس ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ میری کمپنی کے اندر ہمیں پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے سود نہیں چاہیے، لہٰذا جو پیسے وہ میرے کاٹ رہے ہیں وہی پیسے مجھے دیں گے. میں نے کہا یہ تو آپ نے آدھی بات صحیح کی ہے کہ مجھے سود نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ اگر آج آپ کے 10,000 روپے کاٹ رہے ہیں جو آپ کو ملیں گے 20 سال بعد، تو 20 سال بعد یہ 10,000 روپے آپ کو جب ملیں گے تو ان کی کیا وقت ہوگی. تو آپ اپنی کمپنی سے مطالبہ کریں مجھے سود نہیں چاہیے لیکن میں اپنا پیسہ بیکار نہیں رکھنا چاہتا، اس پر جائز کما کر دیں مجھے. جو آج 10,000 روپے ہیں، جو 10,000 روپے سن 2010 میں تھے وہ 2026 میں نہیں ہے پرچیز پاور اس کی. میں نے کہا جائیں اپنی کمپنی میں مطالبہ کریں کہ میں سود کے کام میں نہیں لگاؤں گا، حلال کام میں لگاؤں گا. مطالبہ پورا جب ہوتا ہے 2 باتوں کا مطالبہ، سود ختم اور وہ کریں. تو انہوں نے کہا ہم نے یہ کبھی کیے ہی نہیں. میں نے کہا ہر دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں، آپ اپنے کارخانے کے اندر ایک مہم چلائیں، لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھیں بھائی کتنے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کو 25-30 لوگ مل جائیں گے. آپ ایک درخواست جمع کرائیں جا کر کہ آپ ہمارے پیسے تنخواہ سے کاٹتے ہیں، قانوناً پروویڈنٹ فنڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ نے اس کو کسی جگہ لگانا ہے، آپ اسلامی فنڈ میں لگائیں. اس وجہ سے جب آپ کے پاس ایک حلال آپشن اویلیبل ہو جس کے بارے میں علماء کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ حلال کام ہے،
تو پھر آپ کی ترجیحات میں وہ ہونا چاہیے. صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ مولوی صاحب کیا کر گئے تو ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ کام صحیح ہو. کاروبار میں پیسہ لگانا منع نہیں، لیکن کاروبار کا صحیح اور حلال ہونا ضروری. اس وجہ سے آپ کے بینکنگ کے فیصلے ہوں، آپ کے انویسٹمنٹ کے فیصلے ہوں، اس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم حاصل کرنا اور اس راستے پر چلنا، یہ ہمارے دین کا جو مطالبہ ہے کہ آپ کی آمدنی حلال ہو، آپ کا کاروبار حلال ہو، اس کے تحت یہ لازم ہے. تفصیل اس میں بہت ہے، لیکن میں مختصر اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں یا انویسٹمنٹ مینجمنٹ ٹرسٹ بنے ہوئے ہمارے یہاں ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں کہلاتی ہیں، اس طرح کی جو ادارے ہیں جو اسلامی اصولوں پہ کام کرتے ہیں، ان میں پیسہ لگانے کی ترجیح دیں. جو چھوٹے موٹے انویسٹر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم فلاں جگہ لگائیں گے اور آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، ان میں نہ جائیں. ان میں نہ تو کام کا کچھ صحیح پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اصول و ضابطہ ہوتا ہے، نہ ہی حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت زیادہ کا جو سوال ہے، پہلے میں اس سوال کو کر لیتا ہوں مختصراً چونکہ وقت اب کم ہے. کرنسی کے کاروبار کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو وہ 3 کاموں میں لگاتے ہیں: پراپرٹی خریدنے میں، سونا خریدنے میں، یا ڈالر خریدنے میں. یہ 3 کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ بطور مجموعی مزاج ہمارا انویسٹمنٹ کا نہیں ہے، کاروبار کا نہیں ہے، پیسے محفوظ کرنے کا. چونکہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پیسہ ڈوبنے کا امکان نہیں ہوتا. کہتے ہیں چلو ہم محفوظ ہے نا، پیسہ قیمت بڑھتی رہے گی، ہم کما لیں گے. اس وجہ سے کرنسی کے کاروبار کے اندر بسا اوقات لوگ آتے ہیں، اور کرنسی میں جو خاص طور پہ ڈالر ہے اس کے اندر آتے ہیں. تو ڈالر کا خریدنا اور اس کو رکھنا شرعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے. البتہ اس میں ایک تفصیل ہے جو علماء بہت عرصے سے کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈالر کو بطور انویسٹمنٹ خریدتے ہیں، یعنی آپ کی ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ڈالر بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈالر کے ذخائر میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے. اور ڈالر چونکہ پاکستان کی تجارتی ضرورت بھی ہے، ایکسپورٹ کے اندر، امپورٹ کے اندر، اور پھر پاکستان کا جو تیل کا بل ہے اور سب چیزیں ہیں، اس وجہ سے اگر یہ ڈالر بازار سے نکل کر انویسٹمنٹ میں جانا شروع ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے. تو ہمارے علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سرگرمیوں سے ڈالر کی مارکیٹ بہت زیادہ متاثر ہونے لگے تو پھر اس کام کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ہر وہ کام جس کے نتیجے میں من حیث المجموع، مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ نہیں جانا ہے. فرض کریں کہ آپ کو اندازہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، آپ نے اپنے گھر میں 1000 لیٹر پیٹرول خرید کے رکھ لیے کہ اب پتہ نہیں پیٹرول 500 روپے لیٹر نہ ہو جائے، چلو 300 روپے پہ خرید کے رکھ لو. پیٹرول خرید کے گھر میں رکھنا منع نہیں ہے، لیکن جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے کروں تو مجموعی اثر اس کا کیا ہوتا ہے. ہر آدمی اگر یہ کرنے لگے گا تو چیز متاثر ہوتی ہے. تو جو کاروبار کرنسی کے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تو اس اصول کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے کاروبار سے مجموعی نظام متاثر نہ ہو. حج قریب آتا ہے، لوگ ڈالر ریال خرید کے رکھ لیتے ہیں، 10 پیسے 15 پیسے 20 پیسے کا فرق لیتے ہیں. لاکھوں یعنی ملینز آف ریال لوگوں نے اپنے سٹور کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ حج کے موقع پہ ہم بازار میں بیچیں گے. تو اگر ہم نے یہ فرض کریں کہ 74-75 کا لیا ہے تو ہم اس کو جا کے 75-76 میں بیچیں گے تو ہم اس کے پر نفع کمائیں گے. یہ جو طریقہ ہے نفع کمانے کا، اس کو علماء کرام حرام نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ دراصل یہ ایک طرح کی قلت پیدا کر کے نفع کمانا ہے. تو یہ طریقہ کار سے اجتناب کرنا چاہیے. ہر آدمی یہ کام کرے گا، ہر آدمی ڈالر لے کے رکھے گا تو ڈالر کی قیمت بڑھے گی.
ضرورت اس کی ہے نہیں، اس کے مقابلے میں جو دوسرے انویسٹمنٹ کے ذرائع ہیں وہاں پیسے لگانے چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ کرنسی کی خرید و فروخت کے اندر ہمارے یہاں خاص طور پہ جب ایک ملک کی کرنسی ہو، جیسے ہم نئے نوٹ خرید رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، تو نئے نوٹ کے اندر ایک سوال ہمارے یہاں پہلے بھی آتا تھا، بہت بڑھ گیا ہے، کہ جب وقت آتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، شادی کا سیزن ہو، عید ہو، تو یہ نئے نوٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور لوگ نئے نوٹ کے بدلے میں زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں ایک گڈی دے دیں 10 کی، تو بنتی وہ 1000 روپے کی ہے، لیکن ہم آپ کو اوپر سے 20 روپے 25 روپے 50 روپے دیں گے۔ جب روپے کا لین دین روپے کے بدلے میں ہو تو شرعی نقطہ نظر سے اس کے اندر جو اس کی اصل ویلیو ہے دونوں طرف برابر ہونی چاہیے۔ 1000 آپ نے کسی کو دیے تو جواب میں بدلے میں آپ 1000 لے سکتے ہیں، چاہے وہ 10 کے 100 نوٹ ہوں، 50 کے نوٹ ہوں، 100 کے 10 نوٹ ہوں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں چونکہ میرا نوٹ کرارا ہے، کیونکہ حدیث اور شریعت کے اصولوں کے مطابق نئے نوٹ چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، اس کی قوت خرید وہی ہوتی ہے۔ 100 کا نوٹ چاہے جیب میں نیا رکھا ہو یا پرانا ہو، وہ 100 کا نوٹ ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر یہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو کرنسی کے حوالے سے ہے کہ آج کل کرپٹو کرنسی بھی بہت رواج میں ہے اور لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل۔ تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ یہ موضوع آج کل زیر بحث ہے علماء میں نہیں ہے، صرف علماء میں ہے، ماہر قانون کی نظر میں ہے، حکومتوں کی نظر میں ہے، اکانومسٹ کی نظر میں ہے۔ بہت نئی چیز جب آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے کانٹریکٹ کرنسی مارکیٹ کے اندر، خاص طور پر ڈیجیٹل کرنسی کے اندر فیوچر کے کانٹریکٹ ہم کرتے ہیں، اور ایسے کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہوتے۔ اور جب کئی دفعہ ایسا ہوا، کچھ لوگوں کو میں نے جب مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب پیسہ آنا چاہیے، تو مجھے حدیث شریف یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے کمایا ہے، کیسا کمایا ہے، بس آنا چاہیے۔ یہ فکر اچھی نہیں ہے، یہ غلط فکر ہے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہی ہے نا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا۔ تو اگر ایک آدمی نے غلط کمایا ہوا ہے، ناجائز کمایا ہوا ہے، وہ کیا جواب دے گا اللہ؟ میں نے کسی جگہ یہ مسئلہ بتایا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب آپ لوگ ڈراتے بہت ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کیا ڈراتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہی سناتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے غلط سلط کاموں کے کہ ہمیں ہر صحیح بات ایک ڈراوا لگتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم کیسے کریں۔ اسی لیے کسی راستے پر چلنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کسی ایسی جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی پوائنٹ آف نو ریٹرن آپ کا نہ آئے۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کرتے، کہتے ہیں میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، ایسے گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہوں، ایسی دلدل میں پھنس گیا ہوں کہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس میں نہ جائیں۔ تو کرنسی کے کاروبار میں ان چیزوں کا خیال بہت ضروری رکھیں۔ اور میں ایک بات جو شروع میں کہی میں بھی پھر کہوں گا، جو کام آپ کریں، جو کاروبار آپ کرتے ہوں، اس کے بارے میں لیگل اوپینین اور مفتی صاحب سے اوپینین لے کر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ لیگل اوپینین بھی لیں، بھئی میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ لے کر چلتے ہیں تو احتیاط بھی ہوتی ہے، اچھا بھی رہتا ہے، اور کام صحیح کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کام کرتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے میں تو غیر قانونی کام کر رہا تھا یا غیر شرعی کام کر رہا تھا۔ اب وہ اتنا آگے جا چکے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ لگا چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں واپس تو میں نہیں آ سکتا، اب آپ کچھ کریں، کہتے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور آخری بات جس کے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مختصراً، ساری موضوعات پر مختصراً گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ صرف ایک اہمیت کا اندازہ ہو کہ سارے موضوع اہمیت والے ہیں، اور فیصلہ کرنے سے پہلے قانون اور شریعت میں آخر میں پھر عرض کروں گا اس کے بارے میں ضرور اہمیت دیں اس کو اور اس بارے میں کریں۔ آخری چیز ہے، آج کل ہمارے یہاں کمیشن اور بروکری کا کام جو ہے
کمیشن اور بروکری کا کام شریعت نے جائز قرار دیا، اور کمیشن اور بروکری کا کام ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ایک آدمی کسی کے درمیان کوئی ٹرانزیکشن کراتا ہے، کوئی ڈیل کراتا ہے، تو بیچ کا آدمی ہوتا ہے، اس کو ہم بروکر بھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں دلال بھی کہتے ہیں، سمسار بھی کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایک آدمی کسی کا بروکر ہوتا ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے، بعض دفعہ ایک آدمی کسی کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ ایجنٹ کا مطلب یہ کہ ایک کام آپ خود نہیں کر رہے، کسی کو کہا بھائی تم یہ میرا کام کر دو۔ آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں امریکہ میں ہوتا ہوں، میرا یہ گھر ہے، بکوا دو۔ اب بھائی آپ کا ایجنٹ ہے، آپ اپنا گھر بکوانے کے لیے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اسٹیٹ ایجنٹ، یہ اصل میں اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہوتا شرعاً، یہ اسٹیٹ بروکر ہوتا ہے، چونکہ آپ اس کو جا کے اپنا ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو بیٹھا ہی اسی لیے آپ کو کچھ بکوانا ہے، آپ کو کچھ خریدنا ہے، میرے پاس آ جائے۔ ان کے احکام جاننا بھی ضروری ہے۔ میں موٹی موٹی چند باتیں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں شرعی رہنمائی مل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بروکری کے معاملے کے لین دین ہمارے یہاں بہت غیر شفاف، نان ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں۔ بعض کام جائز نہیں ہوتے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں 2% کمیشن کماؤں، جبکہ مارکیٹ کے اندر ½ % اور 1% کا رواج ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ سامنے والے کو بتا دیں، کہنے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا لے نہیں آپ، کہنے کہ لینا بھی چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ غلط چیزیں، اس کو بیچنے کی قیمت الگ بتائی، اس کو خریدنے کی قیمت الگ بتائی، بیچ میں سے پیسے رکھنا بغیر بتائے چھپائے۔ یاد رکھیں بروکر کا کام اور ایجنٹ کا کام شرعاً اس کا سب سے پہلا اصول ہے دیانت داری سے صحیح بات بتانا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اپنے معاشرے میں کاروبار اور صحیح معاوضہ دینے کا رواج ڈالیں۔ اگر ہم کسی جاننے والے کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم سے کمیشن نہ لے۔ کیوں نہ لے بھائی؟ عام بات کر رہا ہوں، بعض تاجر برادری کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں فلاں صاحب کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرا کام کرا دیں۔ اب ان کی توقع کیا ہے کہ یہ آدمی مفت میں میرا کام کرا دے۔ سوال ہے کہ مفت میں کیوں کرا دے؟ اگر وہ یہ سب کرنا شروع کرے تو اس کا کام کیسے چلے گا؟ تو ایک دوسری چیز جو سکھانے کی ضرورت ہے اور صاف کہنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہم نکاح کے خطبے میں بھی آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ نے 2 وعدے کیے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے کام ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی، صاف صاف بات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ اور صاف بات کرتے تھے۔ یہ اتنے کا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے تھے، فقیر تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی پیالہ تمہارے گھر میں لے کر آؤ، کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں یا رسول اللہ ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ نے کہا وہ لے کر آؤ۔ آپ نے کہا بھئی یہ کوئی مجھ سے خریدے گا؟ ایک نصابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں 1 نہیں 2 میں کوئی خریدے؟ انہوں نے کہا ہاں میں 2 میں خریدوں گا۔ معاملات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، سیکھتے آئے کہ بھائیوں کی طرح رہو، اجنبیوں کی طرح ڈیل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لین دین کے معاملے میں شفافیت ہو۔ آپ اپنے سگے بھائی سے کام کرنے جا رہے ہیں، یہ میرا گھر بکوا دو، تم اسٹیٹ بروکر ہو اور تم کتنا کمیشن لوگے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی آپ سے کیا کمیشن لینا، اور لے رہا ہے، چھپا کے لے رہا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب نے مسئلہ آ کے پوچھا
والد کی وراثت کا گھر بک رہا ہے، ایک بیٹا بکوا رہا ہے، اور والد کو اس نے بتایا ہے کہ یہ 90 لاکھ کا بکے گا، اور بک رہا ہے 1 کروڑ کا، 10 لاکھ بیچ میں رکھ بھی رہا ہے، اور بکنے کے بعد ابا سے کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ بھی دے دیں۔ وہ پوچھنے لگے یہ کام کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سوال آتا کیسے تم لوگوں کے دل میں؟ حیرت کی بات ہے نا، یہ سوال آتا کیسے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم عادی ہیں ان کاموں کے۔ نہیں کوئی بات نہیں، بروکری کے کام میں، کمیشن اسٹرکچر کے کام میں کوئی بھی پیسہ جو آپ لے رہے ہو، بروکر جو بتا کر لے رہا ہے اتنا ہی لے گا۔ میں آپ سے بروکری کا کام کر رہا ہوں 1% پہ، 1% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ لینا چاہتے ہیں تو صاف بولیں آپ۔ میرے پاس ایک صاحب بحریہ ٹاؤن میں کام کرتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، کہنے لگے مفتی صاحب میں اگر سامنے والے کو بتاتا ہوں کہ میں آپ سے 2% کمیشن لے رہا ہوں تو وہ کہتا ہے برابر والا تو ½ % لے رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں آدھا نہیں لے رہا ہے وہ آپ سے 3 لے رہا ہے۔ وہ بتا آپ کو آدھا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں میں اسی سے کام کروں گا۔ اس مزاج کو بھی دیکھیں، صاف سچے آدمی سے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ وہ زیادہ بھی لے رہا ہے تو اس سے بہتر ہے جو چھپا کر لے رہا ہے آپ سے۔ اور 50 چیزوں میں کمیشن ایجنسی بڑھ گئی ہے جن چیزوں میں کمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ اپنا کمیشن لے رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست آتا ہے آپ سے آ کر کہتا ہے مجھے بازار سے خریداری کرا دو، آپ جا کر بازار میں اس آدمی سے کہتے ہیں میں تم سے کمیشن لے رہا ہوں۔ میرا ایک دوست آ رہا ہے خریداری کرنے میرے ذریعے، مجھے اس پہ تم 3% کمیشن دینا، میرے دوست کو نہیں بتانا۔ اگر کوئی چیز آپ بتا نہیں سکتے خود تو کسی کے ذریعے بتائیں، اور نہیں بتا سکتے تو کمیشن نہ لیں، اور کمیشن لینا ہے تو بتا دیں، اور لوگوں کو سکھائیں۔ اس پہ ناراض مت ہو کہ میرے بھائی نے میرا کام کیا تو کمیشن کیوں لیا، آپ تو اس کو زیادہ دیں کمیشن بھائی کو کہ تم میرے بھائی ہو۔ یہ ضروری ہے کہ بھائی آپ کا خیال رکھے کہ آپ کو صرف مفت میں کام کرے، آپ کیوں نہیں کر سکتے کہ اس کا خیال رکھیں؟ اس وجہ سے بروکری اور کمیشن کا کام میں آج کل بہت سوالات آ رہے ہیں، بہت لوگ اس کے اندر غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، جو بتائیں وہ لیں، معاملات کو صحیح رکھیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات میں بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ عام لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، بروکر کے پاس جاتے ہیں، بروکر ان کو کہتا ہے کہ یہ گھر اتنے کا بکے گا، یہ بازار میں مال اتنے کا ہے، یہ کسی طرح پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ مال کس کا ہے، گھر کس کا ہے، اس کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کام آپ کو بروکر نے بتایا اور اس کے بعد آپ نے کام کیا اور اس کے پیسے نہیں دیے، ڈائریکٹ ہو گئے، جسے ہم ڈائریکٹ ہونا کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے شرعاً، حق مارنا ہے۔ کہتے ہیں وہ بروکر نے جو گھر بتایا تھا مجھے، وہ میرے دوست کا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میرے صاحب نے ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں گھر بک رہا ہے۔ جب میں گیا تو وہ تو میرے دور کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا دوست نکلا، تو میں نے کہہ دیا میں بروکر کو کمیشن نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے دوست کا، آپ کے بھائی کے دوست کا گھر ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ بروکر نے بتایا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیل کرانے کے لیے اس کا کوئی کردار ہے۔ اب اگر آپ اس کے پیسے مارتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کا حق ماریں۔ اس کی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حق کسی کا مار کر، چاہے وہ آپ اسٹیٹ ایجنٹ کا حق ماریں، کمیشن ایجنٹ کا ماریں، حق مار کر آپ سرخ رو ہو جائے، اللہ کے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ ایجنسی اور بروکریج کے کام میں بروکر بھی غلطی کرتے ہیں اور اپائنٹ کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور غلطی اس میں کرتے ہیں کہ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بروکر سے کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ 1% کمیشن، تو تمہارا 1% تو اچھا خاصا بن گیا، ایسا کرو کم کرو اس کو۔ بڑا گھر آپ نے بیچا 10 کروڑ کا، تو 1% کمیشن اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ اگر اس کی رضامندی کے بغیر آپ نے اس کو پیسے کم دیے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ طے کیا کیا تھا آپ نے؟ 1%۔ آپ کوشش کرتے رہے کہ آپ کا گھر بک جائے، نہیں بکا، آپ نے اس سے جا کر کہا کہ میرا گھر بکوا دو، 1% دوں گا۔ جب بکوا دیا
تو آپ نے کہا نہیں 1% تو بہت ہے، میں تمہیں 10 لاکھ بنتے ہیں میں تمہیں 6 لاکھ دوں گا. یہ غلط ہے. حق جب اس کا قائم ہو گیا، اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر اس کو پیسے کم دینا، زبردستی کرنا، زیادتی کرنا، جبر کرنا، یہ درست نہیں ہے، مگر لوگ کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کام کو بھی سیکھنا. اس کے حوالے سے مسئلہ میں آخری 2 باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. نمبر 1 بات، جس شعبے میں آپ ہیں اس شعبے کا دین ضرور سیکھیں. آپ بروکر ہیں، آپ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، آپ انویسٹر ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کانٹریکٹر ہیں، اس شعبے کا دین سیکھیں. آپ اس شعبے کا دین بھی دین ہے، وہ دنیا نہیں ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کو سیکھیں. دوسری بات، اپنی ذمہ داری اپنی دنیا کا سیکھنا یہ ہم سب کا فرض ہے. یہ کوئی مولوی حضرات کا، علماء کرام کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ ہے. اس وجہ سے حلال اور حرام کا سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے نماز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، حلال کے بارے میں بھی تو ہوگا. یہ تم نے کہاں سے کمایا؟ تم دنیا کی ساری چیزیں کرتے تھے، تم دنیا کے سارے کورس کرتے تھے، آن لائن سرٹیفیکیشن کرتے تھے، کوئی ایک سرٹیفیکیشن اس پہ بھی کی. تو سیکھنے کا کام کریں، ذمہ داری پہچانیں، حلال حرام کی فکر کریں، اور اس معاملے کے اندر اپنے اندر فکر پیدا کریں، اپنی اولاد کے اندر فکر پیدا کریں. آج کے نیک اور اولیاء اللہ لوگوں میں سے وہ لوگ ضرور ہیں. ہمارے ایک بزرگ کی بات، وہ کہتے تھے آج کے اولیاء اللہ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو نماز اور فرائض کو مکمل ادا کرتے ہیں اور حلال حرام کی فکر کر کے اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو کم ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ. جناب مفتی صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابھی ہم 15-20 منٹ کی ایک سوال و جواب کی نشست کریں گے. سوالات تحریری ہوں گے. ہمارے یہ ساتھی جو ہے یہ آپ کو سوال نامے تقسیم کریں گے. جن حضرات کو کوئی موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب ان کے جواب دیں گے. 15-20 منٹ کی نشست ہوگی. تو میں اس میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ہماری آج کی جو نشست منعقد ہوئی اس میں ہم نے اسلامی بینکاری کو ڈسکس کیا، اسلامک فنڈ مینجمنٹ کو ڈسکس کیا، بروکری اور ایجنسی کے کام کو ڈسکس کیا اور کرنسی کے کاروبار کو ڈسکس کیا. تو یہ 4 ٹاپکس پر اگر آپ حضرات میں سے کسی کو بھی ایسے سوالات کرنے ہیں جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں جب تک میں کچھ اعلانات کر لوں. انشاءاللہ تعالی اگلا ہمارا درس قرآن و حدیث 13 سپٹمبر کو منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی 11:30 بجے دن. اور دوسری میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ پچھلا ہمارا درس قرآن و حدیث جو لیکچر ہوا تھا وہ انشورنس اور تکافل میں فرق کے موضوع پر ہوا تھا اور مفتی حسان کلیم صاحب اسے دینے کے لیے آئے تھے. تو اب تک جو ہے فیس بک پر اس لیکچر کو انشورنس اور تکافل میں فرق کو اب تک جو ہے 2.5 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اسی طریقے سے مفتی سجاد اشرف عثمانی صاحب جو اس سے پہلے آئے تھے اور اسی موضوع پر لیکچر دیا تھا، وہ پہلی نشست تھی اس موضوع پر، تو اس کو ابھی تک 3.5 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور ابھی تک ملٹیپلائی ہو رہا ہے الحمدللہ. تو یہاں کے دروس کی، یہاں کے لیکچرز کی افادیت کو کوئی بھی کم نہ سمجھے، بلکہ پورا عالم اسلام اور پوری دنیا میں اردو بولنے والا طبقہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہم نے باہر اسٹال پر رکھا ہوا ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں. جو حضرات اور خواتین لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اصغر سعید صاحب جو ریگولر آتے تھے ہمارے یہاں درس میں، حاجی علی صاحب جو ریگولر آتے تھے،
اور مقصود بھائی، ان اور دیگر حضرات اور خواتین جو بیمار ہیں، ان سب کی صحت کے لیے دعا کریں. بہت ہی بیمار چل رہے ہیں یہ حضرات، تو ان کی صحت کے لیے بار بار کہتے بھی رہتے ہیں مجھے، تو ان کی صحت کے لیے بھی ہمیں ضرور دعا کرنی ہے. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سوالات کے جوابات دیں. ایک سوال تو میرے پاس آیا ہے، اسلامک بینکنگ میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پروفٹ کیسا ہے؟ تو وہ پروفٹ حلال ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی بینک شریعہ کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں. ڈالر کی خرید و فروخت خریداری میں اگر اسلامی طریقے سے اجازت ہو تو کیا قلت کے خوف سے حکومت کی فریاد ماننی ضروری ہے جبکہ حکومت بھی غیر شرعی ہو؟ یہ حکومت کے غیر شرعی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ مطلب ہے کہ بعض معاملات ان کے غیر شرعی ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. مسلمانوں کی حکومت ہے اور پاکستان کا آئین اسلامی ہے، لہٰذا اگر حکومت ایسا فیصلہ کرتی ہے جو کہ لوگوں کے فائدے کا فیصلہ ہے تو شرعاً وہ حکم ماننا ضروری ہوتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ سگنل کی لائٹ اگر ریڈ ہے تو قانون حکومت نے بنایا کہ اگر سگنل پر جو ٹریفک آ رہی ہے سگنل کی بتی اگر لال ہو تو آپ نے رکنا ہے. تو اگر آپ نہیں رکتے تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں رکنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ نہ رکنا جو ہے شرعاً گناہ بھی ہے، چونکہ وہ قاعدہ اور قانون انسانی مصلحت کے لیے بنا ہے. اس لیے اگر اجتماعی قوانین میں فائدہ ہے، مصلحت ہے، تو پھر ان قوانین کا، ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک سوال ہے کہ بروکری میں کمیشن دونوں طرف سے خریدار اور فروخت والے سے لینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ جو بروکر دلال ہوتا ہے وہ دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے. جیسے اسٹیٹ بروکر ہے، کپڑا مارکیٹ کا بروکر ہے، اناج منڈی کا بروکر ہے، وہ خریدار سے بھی لے سکتا ہے. اس نے آ کر کہا مجھے ذرا اناج، کپڑا دلا دو، اناج دلا دو، اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کسی ایسے دکاندار کے پاس لے جائے گا جس کو پتہ ہے یہ بروکر ہے. بروکری میں دونوں طرف سے کمیشن لینا جائز ہے، اور جس سے جو کمیشن لے رہے ہیں اس کو بتائیں. سامنے والے کا کمیشن اس کو بتانا ضروری نہیں. یعنی فرض کریں میں خریدار ہوں، میں نے ایک بروکر سے جا کر کہا مجھے کپڑا دلا دو، اس نے کہا کہ میں ایک فی گز آپ سے 10 پیسے کمیشن لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے جا کر مجھے وہ 5000 گز کپڑا دلا دیتا ہے. اب میں اس سے اگر پوچھتا ہوں کہ تم نے اس سے کتنا کمیشن لیا جو بیچ رہا ہے، تو یہ بتانا اس کو مجھے ضروری نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کو چھوڑیں آپ، میرا وہ مسئلہ ہے. اسی طرح جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے تم نے اس خریدار سے کتنا کمیشن لیا، یہ بتانا ضروری نہیں. لیکن ایک دوسرے کو کمیشن بتانا ضروری. مثلا اس نے کہا کہ آپ آئیں میں آپ کو کپڑا دلاتا ہوں، جو مناسب وہ کر لیں گے کمیشن. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جو مناسب کیا ہو، آخر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ طے کر کے چلیں. مال کی شارٹیج مارکیٹ میں ہونے سے قیمت بڑھا سکتے ہیں؟ مال کی شارٹیج ہونے سے مراد یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بازار میں لیکن اب وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے کہ اس کی قیمت بڑھائی جائے. البتہ مال خرید کے اکٹھا کر کے جمع کرنا تاکہ اس کی شارٹیج پیدا ہو پھر میں قیمت بڑھاؤں، یہ غلط ہے. تو چھوٹے موٹے کاروبار عام طور پہ ایسا نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ آم کا سیزن، ابھی میں مثال دیتا ہوں، اب آم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، تو آم جو ہے وہ دن بدن تھوڑا سا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. پہلے 300 روپے تھا، پھر 400، پھر 500، پھر 700. اچھا، کرپٹو کرنسی کے بارے میں لکھا ہے کہ شرعاً یہ حلال ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں بات عرض کی ہے کہ ہمارے علماء کرام اس مسئلے پر ابھی تحقیق کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی قوانین بننا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان ورچوئل ایسیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے. حکومت اس کے بارے میں مزید قوانین بنا رہی ہے. اگر حکومت کے وہ قوانین آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں علماء کرام کی طرف سے ایک فیصلہ بھی آ جائے گا. آج کل زیر غور ہے. ایک سوال ہے کہ اسٹیٹ لائف طیب تکافل پالیسی درست ہے؟ جی درست ہے. اسٹیٹ لائف والی شرعاً طیب تکافل پالیسی درست ہے. اس کے علاوہ اور بھی اسلامی تکافل کمپنیاں آ چکی ہیں، آپ چاہیں تو ان سے بھی لے سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ ایک دکان 3 بروکر دکھائیں بتائیں تو کمیشن کس کو دیں گے؟ جس نے سب سے پہلے بتائی ہے، جس کے ذریعے ڈیل ہوئی. لیکن اصول یہ ہے کہ اگر بازار میں وہ چیز اوپن ہے
جیسے ایک کپڑے کا تاجر ہے، اس کے کوئی 10-15 بروکر ہیں، اس نے ہر ایک سے کہہ رکھا ہے کوئی بھی سودا لگاؤ تمہیں میں مثال کے طور پہ 0.1% یا 0.25% کمیشن دوں گا، سودا لگاؤ. تو جس کے ذریعے آپ کا سودا لگے گا شرعاً اس کا حق بنتا ہے. البتہ جس نے دکھایا پہلے اس کو آپ ہٹا کر کسی دوسرے کے ذریعے جاتے ہیں تو اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے. مثلا اس نے دکھایا، آپ دکھا کر آپ نے پیر کے دن لے جا کے اس نے کپڑا مارکیٹ کے تاجر کو دکھایا، آپ نے دیکھا، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر پیر گزرا، منگل گزرا، بدھ کے دن ایک دوسرے بروکر نے جا کے دکھایا اور اس کے ذریعے ڈیل بن گئی تو کمیشن اس کو دینا چاہیے. البتہ اگر بروکروں کا مارکیٹ میں یہ رواج ہو کہ دکھانے والے کو بھی کچھ ملتا ہو تو یہ بروکر آپس میں طے کر لیں. جیسے اسٹیٹ ایجنسی کے کام میں ہوتا ہے، بعض دفعہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں طے کر سکتے ہیں، وہ جس آدمی کا معاملہ ہے اس کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ سب کو کمیشن دے. ان سے کہتے ہیں دیکھو بھائی اس سے میرا سودا ہو رہا ہے، دکھایا تم نے بھی تھا، آپس میں تم لوگ طے کر لو کیا کرنا ہے. اگر کسی کو بتایا میں 10 کما رہا ہوں لیکن کما زیادہ رہا ہے تو وہ کاروبار حلال، نفع حلال ہوگا. جو زیادہ نفع ہے وہ ناجائز ہے. خدا کی قسم میں آپ سے صرف 100 روپے کما رہا ہوں، کما 200 رہے ہیں تو جھوٹ بول کے کما رہے ہیں. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ بلا ضرورت بھی بولا ہے، فائدہ بھی کچھ نہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے، لوگ الٹی سیدھی باتیں پسند کرتے ہیں، جھوٹ پسند کرتے ہیں، سچ نہیں پسند کرتے. اسٹیٹ بروکر جا کے بتائیں میں آپ سے 2% لوں گا، کہیں گے نہیں ہم اس کو دیں گے 0.5%. حالانکہ 0.5% پہ کام ہو نہیں سکتا. 2% لے رہا ہے وہ، لیکن چھپا کے لے رہا ہے، چھپا کے نہیں لینا چاہیے. سونے چاندی کے کاروبار میں پیسہ لگانے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، لگا سکتے ہیں. کچھ رقم سیونگ کر کے رکھی ہو. اسلامی بینکوں میں کون سا بینک ہے؟ کوئی بھی اسلامی بینک آپ چلے جائیں، کسی بھی اسلامک بینک میں آپ جا کر لگا سکتے ہیں. 2-3-4-5 اسلامی بینکوں میں ذرا معلومات لے لیں، ہو سکتا ہے کوئی 4 پیسے زیادہ دیتا ہو، کوئی 4 پیسے کم دیتا ہو. میں ڈاکٹر ہوں، اگر ڈاکٹر کو میں مریض بھیجوں وہ سرجری کرے تو میں اپنا کٹ لے سکتا ہوں جبکہ مریض کو علم نہ ہو؟ نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر سینئر ڈاکٹر اپنے پاس سے دے رہا ہے نارمل روٹین میں سے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے بڑھا کے دے رہا ہے، یعنی ویسے سرجری کی فیس اس نے رکھی ہوئی 3 لاکھ روپے، تو آپ نے کہا مجھے 20,000 روپے دیں گے، تو اس نے سامنے والے کو بل کیا 3,20,000. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ گڈ پریکٹس نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. میں نے ایک چیز کسی دوست سے خریدی کم پیسے کی، کسی نے منگوائی تھی، اس کو بیچ دی کہ یہ لے میں لے آیا ہوں. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز لانے کا کہا تو آپ اگر یہ چیز اس کو مفت میں لانے کے اپیرنٹلی بظاہر ایسا ہے کہ مفت میں لے، جیسے مثلا آپ کا کوئی دوست لاہور جا رہا ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ لاہور سے واپسی پر خلیفہ کی نان خطائی لے آنا میرے لیے. اس نے خلیفہ کی نان خطائی خریدی مثلا 1,200 روپے کی اور آپ کو آ کر کا یہ 1,250 کی. تو آپ کے لیے جو اس نے خریداری کی ہے آپ کے کہنے پر تو وہ آپ کا ایجنٹ ہوا. اور ایجنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ایجنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کچھ کمانا اور لینا دینا نہیں ہوتا، فری ایجنٹ ہوتا ہے، مفت. اور ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ پیسے لے کر کام کرتا ہے، وکیل. اگر وہ فری کا کام کرنے والا ہے تو بغیر بتائے پیسے نہیں لے سکتا، جتنے کا پڑھا ہے اتنے کا لے گا. آپ نے مجھ سے کہا تھا میں اردو بازار جا رہا ہوں، کتاب لے آؤ، یہ کتاب 400 کی آئی ہے، نکل رہا 400. ہاں اگر اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ تم یہ مجھے کتاب لا دو، میں اس پر تمہیں لانے کی اجرت بھی دوں گا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں لے کر آیا ہوں کتاب، 50 روپے فی کتاب پیسے دے دیں آپ مجھے، میرا کرایہ میرا جانا آنا لگے. اس وجہ سے کسی چیز کو چھپا کے کرنا. دوست سے نے کوئی چیز منگائی، دوست یہ سمجھ رہا ہے یہ چیز 500 کی ہے جبکہ آپ کو پڑی ہے وہ 400 کی، 100 روپے آپ اس میں کٹ رکھ رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے بغیر بتائے. لوگ کہتے ہیں پھر کام کیسے چلے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ بتانے کا رواج ڈالیں، کام چلے گا. صاف صاف بات کریں. مشکل ہوگی لیکن لوگ اللہ آپ کے پاس بھیجے گا، لوگ کہیں گے یہ سچا آدمی ہے.
جھوٹ نہیں کرتا، صحیح کام کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کاروبار میں پروفٹ کی نیت سے رقم لگاتے ہیں، نفع میں ہم شریک، نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ جس کا جتنا پیسہ اس کا اتنا نقصان۔ اگر آپ کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، ہم القرآن کورسز نیٹ ورک سے اس موضوع پر گفتگو ایک دفعہ ہو بھی چکی ہے، جب آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، کاروبار میں نفع لگائیں، تو پارٹنرشپ میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنا پیسہ لگایا۔ مثال دیتا ہوں، کسی صاحب کا میڈیکل اسٹور ہے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا میرے پاس 25 لاکھ روپے لگا دو۔ میرے پاس سوال آیا تو میں نے کہا آپ جو 25 لاکھ لگا رہے ہیں بطور پارٹنر، تو آپ کا شیئر کتنا ہے؟ کہہ رہے نہیں شیئر تو مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھا تمہارا کل کاروبار کتنا ہے؟ آسان سی بات ہے نا، آپ کا 1 کروڑ کا کاروبار ہے، 50 لاکھ انہوں نے ڈال دی، 20 لاکھ انہوں نے ڈال دیے، تو ریشو نکالیں آپ۔ کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل کام نہیں، صرف سستی ہے۔ خدا نہ خواستہ کاروبار کو نقصان ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ ریشو تو پتہ ہو۔ دنیا کے کوئی کاروبار ایسا نہیں جس میں کوئی انویسٹر آئے اور اس انویسٹر کو یہی نہ پتہ ہو کہ میرا پرسنٹیج کتنا ہے اس میں، یعنی پرسنٹیج سے مراد پروفٹ نہیں، انویسٹمنٹ ریشو۔ اور یہ آسانی سے پتہ چلتی جب کسی کاروبار میں کسی کو اپنے ساتھ پارٹنر بنائیں، تھوڑا سا ہوم ورک کریں، تھوڑا سا کسی ایکسپرٹ کے پاس بیٹھیں، تھوڑا سا کسی لائر کے پاس بیٹھیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں پھر عرض کرتا ہوں، کام کرنے سے پہلے لائر سے، مفتی سے، اور اگر فائنینشیل کام ہے تو کسی فائنینشیل ایکسپرٹ سے مشورہ لے لیں، اس کے بغیر کام نہ کریں۔ جیسے ہر شعبے میں کمیشن کا نظام قائم ہو چکا ہے، تو کیا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کلینک سے آپریشن کے لیے ریفر کرے؟ سرجن کے لیے کمیشن لینا حلال ہے اگر ڈاکٹر اپنی سرجری کی فیس سے ادا کر رہا ہو؟ اپنی سرجری کی فیس سے ادا کریں۔ میں تو ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا آپ اپنی کلینک پر لکھ کر لگائیں، ہم آپ سے جو فیس لے رہے ہیں اس کے علاوہ دوائیاں اور ریفرل پر لینا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی لیں۔ تو کہنے لگے میں کیسے لکھ کے لگاؤں، لوگ بڑے ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا آپ ایک چیز بتا نہیں سکتے اور لینا کیوں چاہتے ہیں؟ ڈکلیئر کر دیں نا، آپ کیا حرج ہے اس میں؟ آپ ہمارے یہاں جو مجھے دکھانے آئے ہیں اس کی فیس لینے کے علاوہ میں اپنے کام میں ریفرل کا کمیشن شاید رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، اتنا تو لکھ کے لگائیں۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے کیوں رکھ رہے ہیں آپ ان سے کہیں میں بتا کے رکھ رہا ہوں، لوگ بغیر بتائے رکھتے ہیں، تو لوگ آپ سے تھوڑے دن میں کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے، یہ بتا کے کام کرتا ہے۔ اس کا تھوڑا نا ٹائم لگے گا، لیکن کلچر پیدا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر پیسے نہ لیں۔ یہ نہیں طریقہ ممکن ہے کہ بغیر بتائے لے لیں آپ۔ این جی او بنا کر خود تنخواہ دے سکتے ہیں، یہ تنخواہ کتنی ہوگی؟ این جی او بنا کر خود کو تنخواہ دے سکتے ہیں، لیکن این جی او بنائیں اگر آپ تو خود کو تنخواہ دینے کا نا کوئی اسٹینڈرڈ رکھیں، کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہو۔ ایسی اس فیلڈ میں کون آدمی ہوتا ہے اور ڈکلیئرڈ ہو۔ صرف تنخواہ نہیں لیتے لوگ، فیسیلٹی بھی لیتے ہیں، گاڑی بھی لیتے ہیں، پیٹرول بھی لیتے ہیں، ٹیلی فون بھی لیتے ہیں۔ اگر این جی او بنانے کا یہ مقصد ہے کہ اپنی تنخواہ مقرر کر لی کہ جی میری تنخواہ 15 لاکھ روپے تو ہونی چاہیے باقی فیسیلٹیز کے ساتھ، تو یوں نہ کریں۔ جو اسٹینڈرڈ تنخواہ ہوا کرتی ہے اس طرح کے کاموں کی، تھوڑا بہت سروے کریں نکل آتی ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور ڈسکلوزڈ ہونی چاہیے۔ اخراجات کا ایک آپ گوشوارہ شائع کریں ویب سائٹ پہ اپنی، یہ ہمارے ایکسپنسز ہیں، یہ ہم تنخواہ لیتے ہیں، چھپا کے نہ لیں۔ لوگ سمجھ رہے ہو این جی او اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا۔ کرنسی کا کاروبار ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا کہ سرے سے جائز نہیں؟ کرنسی کا کاروبار مطلقاً ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، ضرورت کے تحت آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے باہر جانا ہے، کچھ امپورٹ کرنی ہے، کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی ٹریولنگ کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے کہا چلو $1 لاکھ لے کے رکھو، جب بڑھیں گے تو پیسے لو، تو یہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ کرنے کو ہم لوگ حرام نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ سونے کی خریداری دولت کو گردش سے نکال دیتی ہے، نان پروڈکٹیو، یہ جائز ہے۔ سونے کے اندر آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سونا نان پروڈکٹیو تو نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے وہ۔ ملک کے اندر کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ کیپٹل گین کے لیے ہو تو عام طور پہ اس سینس میں نان پروڈکٹیو ہوتی ہے کہ اس سے کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ شرعاً منع نہیں ہوتی۔ کیپٹل گین کے لیے آپ ڈالر میں، گولڈ میں، پراپرٹی میں
کسی اور چیز میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ کیپٹل گین کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ چیز ٹریڈ ہوگی، جبھی تو کیپٹل گین ہوگا، تو پروڈکٹیوٹی الٹیمیٹلی اس میں آ جاتی ہے۔ چیزوں کا خیال رکھ کے کریں تو معاملہ صحیح رہتا ہے، اور اگر خیال نہ رکھیں تو پھر معاملہ تھوڑا سا رنگ غلط ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ سوالات تھے، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، آج کی مجلس میں جو کچھ بات کہی گئی، جو بات تیری رضا کے مطابق ہو اللہ تو اس کو قبول فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو بات تیری رضا کے خلاف ہو اللہ تو اس کو معاف فرما، اور صحیح بات کی طرف ہمیں رہنمائی اور ہدایت نصیب فرما۔ دین کو ہر شعبے میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھ، دین سیکھنے کی، سکھانے کی، اپنی اولاد و نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حلال کی، حرام کے فہم نصیب فرما۔ عالم اسلام پر، مسلمانوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما۔ اور یہ جو ہمارا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے امت کی سطح پہ، اللہ اس کے فائدے ہم سب کو پہنچا۔ نیک و صالح ماحول نصیب فرما، اولاد نصیب فرما، اولادوں کو، متعلقین کو نیک صالح بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔